السلام علیکم پیارے دوستو، میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے خواب میں مردہ کو دیکھنا۔ دوستو، اس بات کی کیا حقیقت ہے، کیا روحانیت ہے اور کیا نفسیات ہے، یہ میں آپ کو واضح کروں گا آج۔ دوستو، زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ جو کھلی آنکھوں سے بسر کیا جاتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ بند آنکھوں سے۔ کھلی آنکھوں کا تعلق ہمارے شعور کے ساتھ ہوتا ہے اور اس حصے کو ہم بڑی محنت سے گزارتے ہیں، لیکن جو حصہ بند آنکھوں سے ہے اس کو ہم نے خواب اور نیند کے ساتھ تعبیر کر کے ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس کو ہم نے بڑا چھوٹا کر دیا ہے، بڑا ڈی ویلیو کر دیا، حالانکہ وہ پورا ایک سفر باطن ہے۔ اس کی بھی اتنی ہی حقیقت ہے جتنی ہماری ظاہری زندگی کی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ہم سفر نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کو بہت کم تر جانتے ہیں اور اس کو نیند اور خواب سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ یہ صرف نیند اور خواب ہے اور کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ پورا ایک جہان ہے۔ جس طرح سے یہ جہان ہے نا، ظاہر کا جہان، اسی طرح وہ باطن کا جہان ہے۔ اس کی اپنی حقیقت ہے، اس کی اپنی حقیقت ہے۔ خواب کا تعلق ہمارے لاشعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات جو خواب ہوتے ہیں وہ کسی پریشانی اور بیماری کا نتیجہ ہوتے ہیں، ڈر خوف کے جو خواب ہوتے ہیں۔ اسی لیے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خواب کی تعبیر کسی عام شخص سے کبھی بھی نہ کروائیں، کیونکہ اگر خواب کی تعبیر صحیح یا غلط کسی بھی طرح ہو گئی تو اس کا تعلق خواب دیکھنے والے کی شخصیت پر بھی پڑے گا، اس کی جسمانی صحت پر بھی پڑے گا، اس کی ذہنی صحت پر بھی ہوگا اور اس کی زندگی پر بھی ہوگا۔ تو اسی لیے منفی اثرات سے بچنے کے لیے خواب کی تعبیر کو اس کے کچھ پیرامیٹر ہوتے ہیں، ان کے مطابق چیک کریں، یا کسی سمجھدار انسان سے جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو اس سے کروائیں، اور کبھی بھی خواب کی تعبیر نیگیٹو انداز میں نہ کریں۔ خواب میں مردے دیکھنے کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھو، خواب میں تقریباً 90% جو مردہ ہوتا ہے نا، اس کو مردہ کی بجائے ہم زندہ حالت میں دیکھتے ہیں۔ تو خواب میں جو مردہ دیکھنا نا، وہ اصل میں اس کو زندہ دیکھنے کے مترادف ہے، یعنی وہ تو شخص زندہ ہے نا، تقریباً 90% زندہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی جو ہے وہ عزیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی بھی شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مردہ کو خواب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یا تو بہت خوش حالت میں دیکھتے ہیں، اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہم اس کو پریشان یا بیمار حالت میں دیکھ سکتے ہیں، تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نصیحت کر رہا ہے، کوئی تنبیہ کر رہا ہے، کسی بات سے آگاہ کر رہا ہے۔ ان تینوں کا کیا مطلب ہے؟ ان تینوں میں کسی بھی حالت کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں میں یہ بتاؤں گا دوستو، روحانیت ایک بہت بڑا علم ہے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو روحانیت کا علم سیکھیں۔ یہ ہم واٹس ایپ پر آن لائن کروا رہے ہیں 1 مہینے کے لیے۔ اس میں روحانیت کا علم بھی ہم سکھا رہے ہیں، مراقبے کا علم بھی ہم سکھا رہے ہیں، ہیپنوٹزم کا علم بھی سکھا رہے ہیں، اور اگر کوئی اسپیشل ہم سے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے سیشن لینا چاہے تو اس کو ہم سیشن بھی دے رہے ہیں، جس میں ہم خود اس کی ٹریننگ اس کو دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی بھی حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں تو نیچے نمبر شو ہو رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں ان 3 طریقوں سے مردہ کو جو دیکھنا ہے، کہ پہلے نمبر پر آپ اس کو بہت خوشحال دیکھ رہے ہیں، وہ ہنس کھیل رہا ہے، وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے نمبر پر وہ بڑا پریشان حال ہے، وہ بیماری میں آ چکا ہے، وہ مایوس ہے، اس کے چہرے سے جو ہے نا وہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے برے حالات ہیں اس کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسرے نمبر پر کہ اگر وہ کوئی نصیحت کر رہا ہے آپ کو تب کیا کرنا چاہیے، اگر وہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے، کوئی تنبیہ دے رہا ہے، ان تینوں کا کیا مطلب ہے؟ تو میں ترتیب سے آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، مردہ کو خوشحال دیکھنا، اس میں بھی 2 باتیں ہیں کہ اگر آپ ایسے شخص کو خواب میں خوشحال دیکھتے ہیں کہ جو مرنے سے پہلے کسی بری عادت میں مبتلا تھا، بدکار تھا، یا شراب بہت زیادہ پیتا تھا، یا برے کام کرتا تھا، اگر وہ خوشحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نصیب کھل گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تنگی کا زمانہ چلا گیا ہے، اب آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں موجود ہیں۔
یعنی یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مشکل وقت گزر چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر خوشحال ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں جو پہلے ہی بہت نیک ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، یا معاشرے میں اس کا ایک نام ہوتا ہے، اچھا شخص ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم مزید خوشحال دیکھتے ہیں خواب میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو گیا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں، اسی میں برکت ہے، اور اس میں روحانی طور پر آپ کو مدد بھی ملے گی اس کام میں، اور آپ اس کو جاری رکھیں، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے لیے خوش بختی کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ ایسے شخص کو خواب میں دیکھتے ہیں، یعنی خواب میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، اور وہ بیمار اور پریشان حالت میں ہے، تو اس کی تعبیر دوستو یہ ہے کہ یہ آپ کے موجودہ حالات کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن آپ کی ہے جو آپ کو نظر آئی ہے، کہ یعنی کہ پریشانی والی بھی ہو سکتی ہے، یہ معاملات میں رکاوٹ والی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بڑا آسان سا حل موجود ہے۔ اگر کوئی کسی مردہ کو خواب میں پریشان حال یا بیمار دیکھے تو قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ فوری طور پر کیا کریں، اسی شخص کے لیے ایصال ثواب اور صدقہ کر دیں، مطلب کچھ اپنی طرف سے صدقہ کر دیں، جو ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا کرنا اپنی طرف سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ اس کے لیے قرآن پاک کی صورتیں یا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ کر آپ اس شخص کو بخش دیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس شخص کو اگر آپ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کا تحفہ دیتے ہیں تو اس کی مدد سے یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ خواب میں آئے گا اور خوشحال ہوگا، اور اس سے آپ پر جو تنگی ہے، آپ پر جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ کی رکاوٹ کا سلوشن آپ کو بتایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال یہ ہے۔ تو آپ اس طریقے سے ایصال ثواب کر کے اپنی اور اس کی یعنی کہ مغفرت کر سکتے ہیں، اور مغفرت جب ہوتی ہے تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا خواب آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ صدقے اور ایصال ثواب سے پازیٹیو کر لیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو یا کسی کو خواب آ جائے گا کہ وہ شخص ٹھیک حالت میں ہے، اور آپ کا جو کام رکا ہوا تھا یا جس میں رکاوٹ تھی یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ کسی مردہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس وقت آپ ایسا کریں کہ آپ اس نصیحت پر عمل کریں، اس نصیحت پر عمل پیرا ہوں، وہ آپ کے لیے بڑی جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مردہ کبھی بھی اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے اور اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو اس کی پہلی صورت تھی، یعنی جس میں کوئی شخص ہمیں ملتا ہے اور وہ خوشحال ہوتا ہے، تو اس جو بھی وہ فوت شدہ شخص تھا اس کے گھر والوں کو لازمی بتائیں، تاکہ وہ بھی اس بات کے اوپر مطمئن ہوں کہ ہمارا جو ریلیٹیو ہے یا ہمارا جو رشتہ دار جو فوت ہوا تھا وہ اچھی حالت میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اچھے خواب آئیں تو اس میں ایک تو یہ کہ پاکیزگی اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سورۃ اخلاص جو ہے اس کو 40 مرتبہ پڑھ کر سویا کریں، تو اس سے خواب اچھے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے خوابوں کے متعلق کوئی بھی معلومات لینی ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کورسز کرنے ہو ہمارے یا کاؤنسلنگ یا گائیڈ لائن لینی ہو تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔